عباد بن عبداللہ روایت کرتا ہے کہ علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا ہے، انا عبداللہ، اللہ کا بندہ میں ہوں، وأخو رسول ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی میں ہوں، وأنا الصدیق الأکبر، صدیق اکبر میں ہوں، لا یقول بعدی الا کذاب، میرے علاوہ اس عنوان کا مدعی نہیں ہوگا مگر یہ کذاب ہو۔ اشارہ واضح ہے کس کی طرف ہے؟ اشارہ واضح ہے جس کی امامت ہی کذب ہے، جس کی خلافت ہی کذب ہے، جس نے جھوٹ بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، بیٹی کا میراث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا میراث نے ہڑپ لیا جھوٹ بول کے، وہ کیسے صدیق اکبر ہو سکتا ہے؟ انا الصدیق الاکبر لا یقول بعدی الا کذاب، صلیت قبل الناس ل7 سنین، کوئی مسلمان نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، 7 سال تک صرف میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم دونوں نماز اکیلے پڑھتے تھے۔ دیکھیں قرآن مجید، جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، شیخ صاحب آپ ابو حاس کا ان کو نبی کا ساتھی نہیں مانتا، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ آپ نے کہا، حالانکہ قرآن نے ان کو نبی کا ساتھی کہا۔ تو وہ آیا آپ پڑھیں نا کہ جس میں ابو بکر کو قرآن نے نبی کا ساتھی بولا، آیا آپ پڑھیں۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، آپ قرآن کو نہیں مانتے، میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ اور سنا دیں نا وہ آیات، وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم نے آپ محمد سلمان صاحب، ہم یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن سے وہ آیات پڑھ کے سنائے نا، قرآن تو یہ پڑھتے ہیں، قرآن یہ آیت صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اس میں ابو بکر کا ایمان ہے، آیت تو پہلے سے اچھی طرح سے دیکھ لو۔ محترم ناظرین، قرآن مجید سورہ مبارکہ فتح، سورہ مبارکہ فتح ہے، یہاں پر آیہ نمبر ہے، اللہ آپ کو بلا کرے 18، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہو گیا، پر اگر وہاں پہ کوئی منافق تھا تو یہ اس آیہ میں شامل ہی نہیں ہے سرے سے۔ اللہ صرف کس سے راضی ہوا؟ مؤمنین سے راضی ہو گیا، منافق اگر ہے تو راضی نہیں ہوا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے ساتھ شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے، اس درخت کو قطع کس نے کیا؟ عمر نے کیا تھا نا، اس درخت کا دشمن کون تھا؟ عمر نے قطع کیا تھا نا، اس کو کاٹ دیا تھا۔ شیخ صاحب یہ باتیں آپ کی سطح سے بلند تر ہیں، جس سے راضی ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، خاموش میری بات سنو اچھی طرح سے، میں جب ختم ہو جاؤں گا میں آپ کو اباری دوں گا، جس سے راضی ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عطا کیا، یہ سمجھ میں آیا؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں گا پھر اس کا کہ فتح قریب کیا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، تشریف آوری کا بڑا شکریہ محمد سلمان بھائی، حکم کریں۔ جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ کے متعلق آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم کے متعلق، سیدنا صدیق اکبر کے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، ان کے نفس نفیس تھے، ان کے جانشین تھے، ان کے وارث برحق تھے، ان کے دشمنوں پر لعنت اور ان کے حق کے غاصبین پر لعنت، ہمارے عقیدہ ان کے متعلق۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ آپ شاید ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ وہ تو کل ایمان ہے بھائی، صدیق اکبر، فاروق اعظم سلام اللہ علیہ کل ایمان ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس نفیس ہوں، ان کے وارث ہوں، ان کے خلیفہ برحق ہوں، ان کے بعد برحق امام ہوں، جی تو وہ ان کے ایمان میں شک کرنا ہی کفر ہے۔ جی جی بالکل اسی طرح ہی ہے، بالکل، آپ کی کچھ گفتگو اور ان کے غاصبین حق پہ بھی لعنت اور ان کے فضائل کے میں شک کرنے والے پہ بھی لعنت، بولیں یہ بھی بولیں۔ آمین آمین، بالکل اسی طرح ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اب اجازت ہے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں؟ جی جی بالکل۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ محمد ابن یزید القزوینی، چاپ دار الفکر ہے، سنہ 2008 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 49 میں، صفحہ نمبر 49 میں، یہ صفحہ نمبر 49 ہے، حدیث نمبر 120 ہے۔ یہاں پہ عن عباد ابن عبداللہ قال قال علی علیہ السلام، عباد ابن عبداللہ روایت کرتا ہے کہ علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا ہے، جی ہاں، فرمایا انا عبداللہ، اللہ کا بندہ میں ہوں، وأخو رسول ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی میں ہوں، وأنا الصدیق الأکبر، صدیق اکبر میں ہوں، لا یقول بعدی الا کذاب، میرے علاوہ اس عنوان کا مدعی نہیں ہوگا مگر یہ کذاب ہو۔ اشارہ واضح ہے کس کی طرف ہے؟ اشارہ واضح ہے کس کی طرف ہے؟ اشارہ واضح ہے جس کی امامت ہی کذب ہے، جس کی خلافت ہی کذب ہے، جس نے جھوٹ بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، بیٹی کا میراث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا میراث نے ہڑپ لیا جھوٹ بول کے، وہ کیسے صدیق اکبر ہو سکتا ہے؟ انا الصدیق الاکبر لا یقول بعدی الا کذاب، صلیت قبل الناس ل7 سنین، کوئی مسلمان نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، 7 سال تک صرف میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم دونوں نماز اکیلے پڑھتے تھے۔ صدیق اکبر کے متعلق یہ ہمارا نظریہ ہے جناب۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو جن کو حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے،
وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ صدیق نہیں تھے، وہ صدیق نہیں تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدیق بولا، بلکہ اس کے بہت ساری جھوٹیں شریعت میں ثابت ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بولتا تھا. اس کی خود اپنی صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ اپنی زبان کھینچ کے بیٹھ رہا تھا، زبان کھینچ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو عمر صاحب تشریف لائے، عمر نے پوچھا کیا یہ کیا حرکت ہے بھائی، یہ کون سی حرکت کر رہے ہو، ہم نے کہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی عاقل بیٹھ کے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ رہا. تو اس نے کہا کہ تم کو کیا معلوم کہ اس نے تو مجھے ہلاک کر دیا میری زبان نے، ٹھیک ہے نا. تو اس شخص کا اپنا اعتراف صحیح سند کے ساتھ کتاب الزہد میں موجود ہے، جی ہاں، کہ یہ شخص اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے زبان کی وجہ سے یہ جہنمی بن چکا ہے. اور پھر اس کا جھوٹ، بہت سارے جھوٹ ثابت ہیں. اس کا ایک جھوٹ یہی ہے کہ اس نے یہ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھ لی کہ کیا ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث کی وصیت کرنی ہوتی تو خود اپنی بیٹی کو کرنی ہوتی نا، کہ اکیلی اولاد وہی ہے. ابو بکر کیوں کرے، ابو بکر کو تو کوئی میراث ملتی ہی نہیں ہے. اور بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر کے بعد پہ کبھی راضی بھی نہیں ہوئے، ہاں جی، راضی نہیں ہوئی، اور آخرت تک اسی بات پہ ان سے وہ ناراض رہی. جی ہاں، تو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، ابو بکر کذاب ہے. صدیق اکبر وہی ہے جو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. جی سر سنیں، آپ نے خاموش رہنا، میری بات سننی ہے. آپ نے کہا کہ نبی نے صدیق نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا، آپ کا دعویٰ ہے نا. اگر آپ کے پاس اس بات ہے جو ہمارے لیے حجت ہو تو دکھائیں. ہم آپ کی جھوٹی کتابوں کو نہیں مانتے، ہم آپ کی اپنی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا. اس نے جھوٹ بہت بولا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹ اس نے باندھا ہے. آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا. جو بات میں پوچھ رہا ہوں نا، آپ وہ بات نہیں کر رہے، بات کو گھمائے نہیں، میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دوں گا. آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا. جی ہاں، یہ دعویٰ کیا نا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے. جی سر. نہیں، آپ نے صدیق کا بھی صدیق ہی نہیں کہا. اس بات پہ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، جو ابن ماجہ شریف سے زیادہ یہ بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس بخاری شریف میں سے دکھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شیعہ سے گفتگو کر رہے ہیں نا، اور آپ شیعہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم آپ کے بخاری کو نہیں مانتے. ہم نے بخاری کو ماننا ہی نہیں ہے نا. آپ بول کر جو ہے نا، آپ بخاری کو ہم نہیں مانتے. آپ نے ابن ماجہ کو بھی نہیں مانتے. آپ ابن ماجہ کو مانتے ہیں نا. ابن ماجہ آپ کی کتاب ہے، میں نے آپ کے اپنی کتاب سے استدلال کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جھوٹی حدیث کو آپ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے، اور جھوٹی حدیث کو آپ دلیل کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے. میں وہی بتا رہا ہوں، قرآن مقبول ہے یا نہیں آپ کے یہاں؟ قرآن مقبول ہے، قرآن مقبول ہے جی، مقبول ہے نا. اب میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں، قرآن سے بتاؤ جی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. قرآن نے ایمان والا کہا ہے، تو اسی بیعت کو توڑ دیا ابو بکر نے نا. ہاں، اسی بیعت کو ابو بکر نے توڑ دی. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے غلط کہا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. چلیں آپ آیا پڑھیں، آیا ترجمہ کریں، آیا پڑھیں، آیا ترجمہ کریں بھائی. اللہ نے قرآن میں جن کو ایمان والا کہا ہے وہ قیامت کی صبح تک ایمان والے ہیں. اب جو ان کو ایمان والا نہیں مانتا وہ خود ایمان والا نہیں ہے. سیدنا صدیق محمد سلمان بھائی، آپ وہ آیا پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو ایمان والا بولا ہے، تو ہم ایمان لائیں گے بھائی. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ بیت کو توڑ دے گا، میں اس کو رضا نہ دوں، اس کو ایمان والا نہ کہوں. حالانکہ اللہ کا علم کامل ہے. عقیدہ بدا بھی آپ کا یہی کہتا ہے. اسی طرح قرآن کے متعلق جو تعریف قرآن کی آپ کی فصل الخطاب ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھیں. جو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کو قرآن پاک کے بھی استدلال کو آپ نہیں مانتے. دیکھیں، جب آپ نے قرآن مجید، جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے شیخ صاحب، آپ ابحاث کا، ان کو نبی کا ساتھی نہیں مانتا، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. یہ آپ نے کہا، حالانکہ قرآن نے ان کو نبی کا ساتھی کہا. تو وہ آیا آپ پڑھیں نا کہ جس میں ابو بکر کو قرآن نے نبی کا ساتھی بولا. آیا آپ پڑھیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ قرآن کو نہیں مانتے. میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ نے سنا دیں نا وہ آیات. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا. ہم نے آپ محمد سلمان صاحب، ہم یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. قرآن سے وہ آیات پڑھ کے سنائے نا. اگر دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی اس کی خاص ہونی چاہیے.
میں نے کون سی دلیل پیش کی ہے میں شیخ نے صاحب؟ کہا آپ دیکھیں آپ کے باتوں میں شیخ صاحب اللہ نے ایمان والا کہا ہے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اللہ نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ بیعت توڑی تھی، اس کا مطلب ہے آپ خدا سے زیادہ جانتے ہیں کہ خدا کو پتہ نہیں تھا کل یہ بیعت توڑ دے گا، یا خدا کو پتہ نہیں تو تھا اجازت ہے کہ میں وہ آیہ مبارکہ میں پڑھوں؟ اجازت ہے شیخ صاحب میں وہ آیہ پڑھوں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ پڑھیں، آپ پڑھیں۔ اجازت دیں۔ شیخ صاحب کا ادعا یہ ہے کہ یہ آیہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی بیعت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ اسے راضی ہے۔ کیا آیہ یہی کہہ رہا ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، اب شیخ صاحب ادعا کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ اب دنیا میں کب کسی شیعہ نے بولا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ لعنت ہے ایسے شیعہ پر، ٹھیک ہے نا؟ جو قرآن کو نہیں مانتا تو وہ ابو بکر تھا۔ شیخ صاحب اب میں آیہ پڑھنے لگا ہوں نا، شیخ صاحب میں آیہ پڑھنے لگا ہوں، خاموش رہیں، آپ نے اتنی بات کی ہے۔ نہیں ایک منٹ نہیں، ابھی میں آیہ پڑھوں گا پھر آپ بات کریں گے، میں آیہ پڑھوں گا پھر آپ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی مناظرے کا پہلا اصول یہ ہے شیخ صاحب، قرآن کے رد کے اندر قرآن کا ایک حکم منسوخ جو ہوتا ہے نا، ناسخ منسوخ، آپ جانتے ہیں وہ قرآن۔ اور بھائی چپ کرو نا بھائی، مناظرے کے پہلا اصل یہ ہے کہ ایک آدمی بات کرے گا بیک وقت۔ اور بھائی کوئی ہے اگر ماڈریٹر لے کے آؤ۔ ایمان والوں کو نکال رہے ہیں یا اللہ کے رضا کی نفی کر رہے ہیں، مجھے قرآن کی آیت دکھائیں کہ اس آیت کی وجہ تو سے۔ پھر سن لو نا شیخ صاحب، سن لیں، میں یہی تو عرض کرنے لگا ہوں، قرآن یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اجازت دیں نا، آپ خاموش ہو جائیں۔ میں نے جب آپ سے کہا کہ اجازت دیں گے میں قرآن کی وہ آیات پڑھوں جس سے آپ نے استدلال کیا ہے، تو آپ نے کہا پڑھیں، تو پھر بیچ میں شروع ہو گئے، تو میں قرآن ہی تو پڑھنے لگا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، قرآن نہیں مانتا، میں نے کہا میں بتاتا ہوں وہ کون سا۔ خاموش ہو جاؤ نا بھائی، خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو۔ جو قرآن کو نہیں مانتا ہے وہ تاریخ میں ثابت ہے۔ اب آتے ہیں اس آیہ کی طرف، محترم ناظرین، یہ قرآن مجید ہے، آیہ پڑھنے دو شیخ صاحب، آیہ پڑھنے دو مجھے۔ ایک پوائنٹ پہ بات کریں، ایک پوائنٹ پہ، جب وہ پوائنٹ حل ہو جائے اس کے بعد آپ دوسرے پوائنٹ پہ آئیں۔ آپ سے ایک پوائنٹ پہ بات نہیں ہو رہی، ایمان صدیق اکبر، پوائنٹ یہ ہے۔ ایمان اسلام نے تو کہہ دیا صدیق اکبر کو ہم سب خلائق میں افضل مانتے ہیں، سب خلائق میں افضل مانتے ہیں۔ آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ آیت، میں نے آپ سے کہا نا آیت پڑھو، آپ آیت تو پڑھ نہیں رہے، تو مجھے پڑھنے دو آیت۔ ایمان سے آیت پیش کی ہے یہاں پہ کوئی ہے بھائی، ادھر لے کے آؤ نا اپنا کوئی ماڈریٹر لے کے آؤ، کیونکہ یہ شخص بات نہیں کرنے دے رہا ہے۔ صرف آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ ایک دفعہ میرے گفتگو کے بیچ میں بولیں گے نا تو میں آپ کو میوٹ کر دوں گا، کیونکہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ جب ایک شخص کو آپ نے خود اجازت دے دی کہ آپ قرآن کی آیت پڑھیں، پھر اس کو پڑھنے نہیں دے رہے، اب ایک دفعہ بھی بولا نا تو آپ میوٹ ہو جائیں۔ اس کو میوٹ کر دو، اس کو میوٹ کر دو، ختم، میوٹ۔ جب تک میں گفتگو ختم نہیں کروں گا یہ بیچ میں نہیں بولے گا۔ میں آپ کو سنانے کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں تو آپ اچھی طرح سے سن لیں کہ آیت میں کیا لکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بے وقوفی، ان لوگوں کی جہالت، ان لوگوں کی عوام فریبی، قرآن تو یہ پڑھتے ہیں، قرآن یہ آیت صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اس میں ابو بکر کا ایمان ہے۔ آیت تو پہلے سے اچھی طرح سے دیکھ لو۔ محترم ناظرین، قرآن مجید سورہ مبارکہ فتح ہے، سورہ مبارکہ فتح ہے، یہاں پر آیہ نمبر ہے، اللہ آپ کو بلا کرے 18، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہو گیا۔ پر اگر وہاں پہ کوئی منافق تھا تو یہ اس آیہ میں شامل ہی نہیں ہے سرے سے۔ اللہ صرف کس سے راضی ہوا؟ مؤمنین سے راضی ہو گیا۔ منافق اگر ہے تو راضی نہیں ہوا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے ساتھ شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے، اس درخت کو قطع کس نے کیا؟ عمر نے کیا تھا نا۔ اس درخت کا دشمن کون تھا؟ عمر نے قطع کیا تھا نا، اس کو کاٹ دیا تھا۔ وہی درخت جس کا ذکر قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی، اس بیعت کو توڑنے والے عمر نے اسی درخت کو پر قلم بھی کیا تھا، قطع کیا تھا اس نے۔ جب وہ کیونکہ اس نے بیعت توڑ دیا تھا، فوراً توڑ دیا تھا بیعت کرنے کے بعد۔ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے شجرہ کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، جن سے پس اللہ راضی ہوا ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ مومن ہے۔ اگر منافق نے بیعت کی تو اللہ نے اس سے راضی نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ منافق کے دل میں جو بیعت بھی کرے وہ جھوٹا بیعت ہوتا ہے، سچی بیعت ہوتی ہے، اس سے راضی ہے نہیں۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس کے بعد فتح قریب اس کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فتح قریب، جس سے راضی ہوا ہے۔ شیخ صاحب یہ باتیں آپ کی سطح سے بلندتر ہیں۔ جس سے راضی ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، خاموش، میری بات سنو اچھی طرح سے، میں جب ختم ہو جاؤں گا میں آپ کو باری دوں گا۔ جس سے راضی ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عطا کیا ہے۔
یہ سمجھ میں آیا؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں گا پھر اس کا کہ فتح قریب کیا. اس کے بعد یہ آیہ نمبر کون سا ہے؟ یہ آیہ نمبر تھا 18 میرے محترم ناظرین، آیہ نمبر 18. اب یہ لوگ آیہ نمبر 10 کو نہیں پڑھتے، یہاں پہ اس سے پہلے آیہ نمبر 10 بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، مومن ہوں، منافق ہوں، جو آپ سے بیعت کریں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ دیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ سے وعدہ دے رہے ہوتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کے ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ کے گرفت ان کے اوپر ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون وفا کرتا ہے، کون وفا نہیں کرتا. فمن نکث فانما ينکث علی نفسه. ان بیعت کرنے والوں میں شیخ صاحب قرآن نے خود خبر دی کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا وہ اپنی ہی ہلاکت، اپنی ہی عذاب، اپنی ہی بدبختی کے لیے اس بیعت کو توڑے گا. محمد سلمان سن رہے نا؟ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اور جو اس بیعت پر ثابت قدم رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا. آپ نے کہا کہ اس میں ابو بکر کا ایمان ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی 2 طائفوں کی. لوگ بیعت کریں گے، ٹھیک ہے نا، ایک بیعت پہ قائم رہے گا، ایک بیعت کو توڑ دے گا. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر نے بیعت کیا. اب یہ کہ اس نے بیعت پہ قائم رہا ہے یہ سے ثابت تو نہیں ہوتا. جس نے بیعت پہ قائم رہا ہے، جس سے اللہ راضی ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عطا کیا ہے. اچھا یہاں پہ بیعت، شجرہ کا بیعت، وہاں پہ کس بات پہ بیعت ہوئی تھی؟ بخاری میں دیکھیں، اس میں کئی احادیث ہے کہ موت پہ بیعت ہوئی تھی. محمد سلمان صاحب آپ سن لیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، پلیز سمجھ لیں میری باتوں کو، سوچ لیں، سمجھ لیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، پھر رد کر لینا. میں آپ کو مائک کھول دوں گا، اچھی طرح سے سن لیں، تاکہ اب بات کریں گے نا میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اب سنیں گے تو سمجھ آئے گی. بیعت کس بات پہ ہوئی تھی؟ موت پہ، کہ ہم جنگ میں لڑیں گے، مریں گے، لیکن بھاگیں گے نہیں. آئے ہائے ہائے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ جو غزوہ ہوا ہے یہ سنہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. یہ خیبر سے کچھ پہلے ہے. خیبر جو ہے میرے محترم ناظرین، خیبر کس سال کو ہوا تھا؟ خیبر سنہ 5، خیبر سنہ 6 کو ہوا تھا. سنہ 5 کو یہ ذی الحجہ میں یہ بیعت ہوا تھا، بیعت رضوان حدیبیہ کا. اس کے بعد ذی الحجہ میں ہوا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے، 2 ہفتے ٹھہرے تھے، اس کے بعد چلے گئے تھے خیبر کے لیے. تو خیبر میں میرے محترم ناظرین کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے بیعت کیا تھا. اچھی طرح سے سن لو محمد سلمان، قرآن تم نے ایک آیت پڑھی ہے، دوسری آیت کو تم نے چھوڑ دیا، اور جنہوں نے بھی بیعت توڑی ہے اس کو تم نے فراموش کیا ہے. اچھی طرح سے سن لو. جب اس بیعت کے 2 ہفتے بعد، یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس کے بعد جو جنگ ہوئی وہ خیبر ہے. خیبر میں کس کو فتح قریب ناصر ہوا ہے؟ وہ تو پتہ ہے سب دنیا کو، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، امیر المؤمنین کو، نفس الرسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس کو فتح قریب ملا ہے وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. جنہوں نے بیعت توڑ دیا ہے وہ کون ہے؟ شیخ صاحب ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. اب دیکھو شیخ صاحب دیکھو، چاپ دار الفکر میں بس 2 منٹ کی پھر میں خاموش. چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 258 ملاحظہ کریں. یہاں پر حدیث نمبر ہے 4395. حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے 4395. ذہبی نے تلخیص میں بھی کہا حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ حدیث کیا ہے؟ ان علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے کہا سار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف گئے جنگ کے لیے. فلما اتاها بعث عمر، جب وہاں پہنچے تو عمر کو کہا کہ جاؤ یہود کے ساتھ خیبر میں ان کے ساتھ قتال کرو. وبعث معه الناس، اس کے ساتھ لشکر کو بھی بھیج دیا عمر کو، کیونکہ علی علیہ السلام کے آنکھوں میں آشوب چشمتا بیماری تھی. ان کو بھیج دیا کہ بھئی تم جاؤ خیبر میں لڑائی کرو، اور لشکر کا کمانڈ بھی اس کو دے دیا. الى مدینہ مقصد فقاتلوهم فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه. تو وہاں پر جو ہی جنگ شروع ہو گئی ہے، عمر اور اس کے ساتھی سب بھاگ کے آگے. فجاءوا يجبنونه ويجبنهم. شیخ صاحب یہ اچھی طرح سے دیکھو، یہ صحابہ
یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، حدیث صحیح ہے، ذہبی نے بھی تصحیح کیا. صحابہ واپس پہنچے، سب نے یجبنونہ، سب نے شہادت دی ہے کہ عمر تو بڑا بزدل آدمی ہے، یہ بھاگ گیا جنگ سے. اور بیعت کیا تھا 2 ہفتے پہلے، بیعت رضوان، کہ موت پہ بیعت کی تھی نا، بھاگ کے پہنچ گیا یہودیوں سے. بیعت فوراً توڑ دی یا نہیں دی؟ توڑ دی. وَيُجَبِّنُهُمْ. اچھا، اور یہ الٹا عمر صحابہ کو گالی دے رہے تھے کہ بزدل تو یہ ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ہٹا دیا. اچھا، اس سے پہلے والی حدیث ملاحظہ کریں، 4393 صحیح، ذہبی نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ تھے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ تھا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا بکر الى خیبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خیبر میں جنگ کے لیے بھیجا تھا. فسار بالناس وانهزم حتى رجع. خیبر میں جنگ کے لیے گیا، وہ واپس بھاگ کے آ گیا. تو اب شیخ صاحب، جس نے بیعت توڑا ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اور اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار فلا تولوهم الادبار فانه من يولي دبره يومئذ الا متحرفا الى قتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ وہ جہنمی ہے. تو آپ کے دونوں خلیفے، انہوں نے ثابت ہو گیا کہ یہ نہ فاروق ہیں اور نہ صدیق ہیں. انہوں نے جھوٹی بیعت کی ہے اور بیعت اپنی توڑ دی ہے، اور یہ کذاب ہیں اور یہ جہنمی ہیں. اب بات کرو، مائک کھول دو ان کا، مائک کھول دیں. آپ کی سچ جھوٹ پہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں اللہ نے 2 طائفہ کا تذکرہ کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس آیت مبارکہ میں. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ بیعت توڑنے والے طائفہ کا کن الفاظ کا آپ نے معنی کیا، مجھے وہ بتائیں. آپ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ نے کہا جی وہ صدیق نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں جو سیاستہ کی کتابیں نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا کہ مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دلیل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے. دعویٰ یہ ہے میرا کہ قرآن پاک نے ان کو ایمان والا کہا ہے، اللہ نے ان سے راضی ہوا ہے. اب آپ نے کہا جی بیعت توڑی ہے. اب قرآن کی آیت سے آپ ثابت کریں نا، قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ وہ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے لا رہے ہیں جو غیر معروف کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے خود فرمایا تھا اثبت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. یہ اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے نہیں پڑھا کہ نبی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے. اور میں کئی احادیث کر سکتا ہوں، آپ روایت کو لے کر قرآن کے معاملے میں تو قرآن نص قطعی ہے. نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ کو اصول مناظرہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دعویٰ کیا ہوتا ہے اور دلیل کسے کہتے ہیں. ایسے تو کل کو کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی خبر واحد لا کر کے کہے گا یہ حکم اس خبر واحد کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. آپ نے قرآن سے دکھانا ہے کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی. آپ نے یہ بات کی ہے کہ قرآن نے 2 طائفہ کا بیان کیا ہے، ایک بیعت برقرار رکھنے والے اور دوسرا طائفہ بیعت توڑنے والا. آپ مجھے بتائیں قرآن کی کس آیت کے اندر ہے پورے قرآن میں کہ جناب وہ جس نے طائفہ نے بیعت توڑی ہے یہ ان کی وضاحت ہے. یہ آپ نے مجھے چیز جو ہے نا وہ دکھانی ہے. میں نے صدیق کا لفظ نبی کی زبان مبارک سے آپ کو دکھا دیا ہے بخاری کی. آپ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، کیوں؟ میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، آپ اس کے مقابلے میں خبر واحد لے کے آ رہے ہیں. نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد لے کے آ رہے ہیں. آپ نص قطعی کے مقابلے میں مجھے نص دکھائیں قرآن کی نص کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو ہے یہ بیعت توڑی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ایک مرتبہ مومن کہہ دیتا ہے، اللہ کو قیامت تک کے احوال کا پتہ ہوتا ہے، پھر اللہ وہ حکم دیتا ہے کہ یہ مومن ہے کافر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کو مومن کہہ رہا ہوں کل انہوں نے بیعت توڑ دینی ہے. میری اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. یعنی آپ اللہ کو وہی جو آپ کا عقیدہ ہے نا اللہ کے متعلق پتہ والا، وہ جو آپ تقیہ کرتے ہیں نا وہ عوام کے سامنے تقیہ کھل رہا ہے. وہ سڑاند اس تقیہ کی جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کو کل تک کا پتہ نہیں ہے کہ کل یہ ایمان پہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا.
یعنی جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے بہت ساروں نے بیعت توڑنی بھی ہے. اللہ نے ایمان والا ان کو غلط کہا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب میں قول پیش کر رہا ہوں اپنے امام، میرے امام میں حضرت علی، میرے سر کا تاج ہے. حضرت علی جوتیاں میں اپنے سر پہ رکھنا سعادت سمجھتا ہوں. ان کے پاؤں کی خاک میں اپنی آنکھوں میں لگانا سرما سمجھ کے میں سعادت سمجھتا ہوں. اس طرح جب اعظم کا جنازہ رکھا ہوا تھا، راوی کون ہے؟ یہ بخاری کی حدیث میں آپ دے رہا ہوں، پڑھنا آپ کا مطالعہ نہیں ہے. ابن عباس راوی ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں راوی، کہ میں کھڑا ہوا تھا، حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص آیا، میرے کندھوں پر ایسے پونیاں رکھ کر جو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے اکثر سنا ہے. اب یہ علی کہہ رہے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ ہم علی کو بھی نہیں مانتے، یہ علی کہہ رہے ہیں. میں حضرت علی کی وہ بھائی دلیل دے اپنی رہا ہوں کہ کتابوں آپ سے معصوم جھوٹی مانتے روایات ہیں. نقل نہ کرو. خطا مانتے ہیں، میری بات سنو، میری بھی بات سننی ہے آپ نے، میری بھی سننی. یا تو آپ کہیں کہ نبی نے تو مناظرے کا اصل اصول غلط آپ کہا، توڑ رہے ہیں نا. یا تو مناظرے کا ماننا اصول پڑے یہ گا. ہے کہ آپ شیعہ حدیث پیش کریں نا، شیعہ حدیث پیش کریں. آپ کو ماننا پڑے گا. آپ اللہ پر بھی بہتان لگا رہے ہیں، آپ نبی پر بھی بہتان لگا رہے ہیں، آپ حضرت علی پر بھی بہتان لگا رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی زبان مبارک سے سنا اکثر کہ نبی فرماتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ بیٹھے، فلاں جگہ داخل ہوئے، میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ان کے تذکرے سنے. میری بات پوری ہونے لگی، ابھی بولنا نہیں یہ حدیث جھوٹ ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور جھوٹ سے حق ثابت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے جنت میں حضرت عمر کا مکان دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نبی کی بات بھی نہیں مانتے، خدا کی بات بھی نہیں مانتے، علی کی بات بھی نہیں مانتے. وگرنہ میری ان باتوں کو آپ دلیل کے ساتھ ان کا جواب دینا ہے. بتائیں کہ قرآن کے اندر کہاں بیعت توڑنے والوں کا تذکرہ کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی. قرآن کا جواب قرآن کے الفاظ میں دینا ہے. حدیث میں نبی نے فرمایا کہ صدیق، 2 شہید اور 1 نبی احد پہاڑ تیرے اوپر موجود ہیں. تو اب بتائیں، صدیق نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ نے اب نبی کی زبان سے اس کی تکذیب دکھانی ہے. حضرت علی نے کہا کہ میں نے نبی کی زبان سے اکثر دیکھا. حضرت علی کی زبان سے آپ نے دکھانا ہے کہ جناب نے ان کو ایمان کی نفی کی ہو. میری باتوں کے جواب دینے ادھر کی بات نہیں کرنا. شیخ صاحب آپ مناظرے کے اصول جانتے ہیں کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے جو خصم کے لیے قابل قبول ہو. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کی کتابوں سے قرآن کی دلیل دی، دلیل آپ نے کیا ہماری کتابوں سے دلیل دیا؟ قابل قبول نہیں ہے، نبی کا فرمان قابل قبول نہیں ہے، حضرت علی کی ذات قابل قبول نہیں ہے. میں نے 3 شخصیات پیش کی ہیں، اللہ کی ذات کو پیش کیا ہے. پہلے ثابت ہو جائے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، پہلے ثابت تو ہو جائے نا. چلیں بھائی اجازت دیں. اب ان کے باتوں کا جواب دے دیتے ہیں. اب اس کو میوٹ کریں کیوں کہ میرے بیچ میں بول دے گا جیسے میں خاموش تھا. دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ ابو بکر مومن ہے، عمر مومن ہے. یہاں پہ ابو بکر عمر کا نام تو نہیں ہے نا، نام تو نہیں ہے، صرف بیعت کرنے والوں کا ذکر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہر بیعت کرنے والے سے راضی ہو گیا یا خاص بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا؟ بات یہ ہے اگر قرآن میں ایک ایسی آیا ہو کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ نے اس سے راضی ہو گیا تو پھر بات ان کی صحیح ہے. لیکن اگر قرآن میں اس طرح نہ ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ میں ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا ہوں جن کے یہ صفات ہیں، اور ان بیعت کرنے والوں سے راضی نہیں ہوا ہوں جن کے یہ صفات ہیں، جن کے فلان فلان صفات ہیں، تو پھر تو یہ ثابت نہیں ہوتا نا کہ جس نے بھی بیعت کی ہے اللہ اسے راضی ہو گیا. قرآن یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ اسے راضی ہو گیا. قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے بیعت کی وہ 2 گروہ ہیں. ایک گروہ ہے جو بیعت میں برقرار رہے گا، اللہ ان سے راضی ہے اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح قریب عطا فرمائے گا. اور سب کے نزدیک، محدثین مفسرین کے نزدیک سب کو پتہ ہے کہ فتح قریب یہاں سے مراد کیا ہے؟ فتح خیبر ہے. فتح خیبر. تو اللہ جس مومن سے راضی ہوا ہے وہ فاتح خیبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیات میں بتا دیا کہ ایسے گروہ نے بھی بیعت کی جو اپنی بیعت کو توڑ دیں گا وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے ان کے اپنے صحیح احادیث سے ثابت کیا کہ ان کے شیخین ابو بکر عمر نے انہوں نے جھوٹی بیعت کی ہے. یہ کیسے صدیق بنے بھائی جنہوں نے بیعت کر کے فوراً توڑ دیا؟ موت پہ بیعت کی، اس کے بعد فوراً 2 ہفتوں کے بعد اس کو توڑ دی، سب کے سامنے شرم بھی نہیں کیا. حالانکہ اس زمانے میں عرب بڑے غیرت مند ہوتے تھے. دیکھیں ایک بہت بڑا واقعہ ہے غزوہ خندق. کف اللہ المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک ضربت نے اسلام بچایا، قرآن بچایا، توحید بچایا. اسی وجہ سے آپ مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کے صدقے سے. وإلا سب صحابہ مشرک ہو جاتے. وہ کب تھا؟ جب عمرو بن عبد آیا تھا مسلمانوں کے سامنے حلب مبارز کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا.
تو وہ جب امیر المومنین علیہ السلام سے اس کا سامنا ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے کیوں ادھر آئے ہو؟ ہمارے آپ سے دشمنی نہیں ہے، عمرو قریش والے ہم سے جنگ کر رہے ہیں، آپ کیوں آئے؟ آپ واپس چلیں۔ اس نے کہا نہیں میں واپس نہیں چلوں گا، جاؤں گا، مجھے لوگ عورتیں مجھے تانے دیں گے کہ یہ جنگ سے بھاگ گیا ہے، علی سے ڈر کے بھاگ گیا ہے۔ اس نے وہاں پہ موت قبول کی، بھاگ نہیں گیا، لیکن آپ کے شیخین سب کے سامنے، سب صحابہ کے سامنے، یہودیوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کیا انہوں نے اپنی بےغیرتی کی وجہ سے، بھاگ کے آگے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر معروف کتاب ہے، آپ جاہل ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہ غیر معروف، یہ بہت مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب المصدق علی الصحیحین اسی نہج پہ لکھی ہے جو بخاری مسلم اس پہ لکھی ہے، اور اس کے مصنف اپنے زمانے میں مفسرین کا امام، محدثین کا امام تھا۔ اب یہ غیر معروف کتاب ہے، جاہل کے نزدیک تو سب کتابیں غیر معروف ہوتے ہیں۔ کون جاہل کہتا ہے کہ مصدق علی الصحیحین غیر معروف کتاب ہے؟ آپ نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیا نا، آپ ایسے پگڑی لگا دیا آ گئے کہ مولوی صاحب ہیں۔ یہ آدمی حالت یہ ہے اس شخص کی، کہہ رہے مصدق علی الصحیحین یہ غیر معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب مصادر میں سے، مراجع میں سے بہت مشہور، معروف اور معتبر کتاب ہے، اور پھر اس نے نہیں کہا، صرف اس نے تو نہیں کہا، ذہبی نے بھی تصحیح کیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ محمد بن عثمان بن قائم شمس الدین الذہبی کون ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ جو شخص کہتا ہے کہ مستدرک غیر معروف کتاب ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ ذہبی کون ہے۔ ذہبی محدثین کا امام ہے، جرح و تعدیل میں اس کا ثانی نہیں ہے، اس نے تصحیح، اور کٹر ناصبی شیعہ کا دشمن ہے، اس نے تصحیح کیا کہ شیخان بھاگ گئے تھے۔ تو ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی بیعت کیا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ آیا پڑھ کے ہمیں سمجھا دو کہ ابو بکر کیسے مومن ہے۔ 2-3 دفعہ اس کو کہہ دیا، اس شخص کو، اس نے آیا پڑھ کے سنا ہے آپ لوگوں کو کہ ابو بکر، اس ایسے ہی کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ ابو بکر مومن ہے، تو آیا پڑھ کے دکھاؤ نا، لفظ بلفظ ترجمہ کرو تاکہ ہم دیکھیں وہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر مومن ہے۔ میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں سورہ فتح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیعت بڑا مقدس ہے، بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ وہاں پہ موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے، جھوٹی بیعت کر کے اس کو توڑے گا تو اس کا عذاب کتنا عظیم ہوگا، چھوٹا تو نہیں ہوگا نا۔ تو فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، قرآن کی ایک آیت کو پکڑتے ہو، ہاں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ آیات پہ ایمان ہے، کچھ آیات پہ ایمان نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے شیخ صاحب۔ جو اس بیعت کو توڑے گا، خود قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ اپنی ہلاکت، اپنی بدبختی، اپنی جہنمی ہونے کے لیے اس کو توڑے گا۔ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو اس بیعت پہ، جس عہد اللہ کے ساتھ اس نے عہد کیا اس پہ قرار رہے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو بھاگ گئے ہیں بیعت توڑ کے، یہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان سے بڑا کذاب ہے ہی نہیں ہے، جس نے اللہ سے سب کے سامنے وعدہ کیا، اور ان کو اگر قرآن پہ ایمان ہوتا تو اس بیعت کو نہ توڑتے شیخ صاحب۔ اب پتہ چلا کہ قرآن پہ کس کا ایمان نہیں ہے۔ میں نے کہا نا شیخان کا ایمان نہیں تھا قرآن پر، رسول کے معجزات دیکھے ابو جہل نے تصدیق نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ کے شیخین نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتے دیکھا، ان کے معجزات دیکھے تصدیق نہیں کیا۔ دلیل کہ اگر تصدیق ہوتا، ان کے دل میں ایمان ہوتا تو بھاگ نہ جاتے، کیونکہ انہوں نے جب وعدہ دیا تھا مریں گے بھاگیں گے نہیں، وعدہ دے کر بھاگ گئے تو پتہ چلا کہ یہ مومن نہیں تھے، انہوں نے بیعت توڑ دیا۔ اچھا، اب آپ نے جو احد والی روایت پڑھی ہے اس کا جواب پہلے سنو۔ یہ کتاب ہے الاحتجاج لشیخنا الطبرسی، جب یہ اپنی کتابوں سے پڑھ سکتا ہے تو میں بھی اپنی کتابوں سے پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو کہا تھا منازع کا اصول یہ ہے کہ دوسرے مخالفین کی کتاب سے پڑھیں، تو اس نے اپنی کتاب سے پڑھا کہ احد میں جدید دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا۔ تو یہ دیکھو، یہ کتاب ہے الاحتجاج لطبرسی، جلد نمبر 1، چھاپ اسوہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ملاحظہ کریں، ایک یہودی سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ جو تھے عظیم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، موسیٰ کے پاس بہت سارے فضائل ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے۔ تو اس کے جملہ فضائل میں سے اس یہودی نے یہ ذکر کیا کہ پہاڑی نے موسیٰ سے بات کیا، اللہ نے ان کے لیے پہاڑی سے بات کروا دیا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہہ دیا وَلَئِنْ سَارَتِ الْجَبَلُ وَصَبَّحَتْ مَعَهُ لَقَدْ عَمِلَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، اگر موسیٰ کے ساتھ پہاڑی چل پڑا ہے اور پہاڑی نے موسیٰ کے ساتھ تسبیح پڑھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بڑا معجزہ ہوا ہے۔ فرمایا اذ كنا معه على جبل حراء، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبل حراء پر، اذ تحرك الجبل، جبل حراء ہلنے لگا،
فقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قر فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق شهيد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل حرا سے کہا کہ خاموش رہ، برقرار رہ، اپنی جگہ پہ رہ، تجھ پہ نبی ہے یا صدیق شہید ہے. تو وہاں پہ کون تھا اس کے ساتھ؟ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام تھے نا، ابو بکر عمر تھے ہی نہیں. فقر الجبل مجیبا لامرہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومنتہیا الی طاعتہ. تو اس وقت جبل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرتے ہوئے خاموش ہو گیا، آرام پا گیا اور اس کی طاعت کرنے لگا. اور اس کے بعد دوسرے معجزات بھی ذکر کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا پھر آپ نے ذکر کیا کس کا؟ کہ صحیفہ کا. او بھائی وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو کہا کہ میں کاش اس کے صحیفے کے ساتھ محشور ہوتا نا، وہ دیکھ لو یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ. اچھا الفروع من الکافی للکلینی جزء رابع صفحہ نمبر 545. عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کنت دخلت مع ابی الکعبہ، میں اپنے والد کے ساتھ حضرت امام علی سید الساجدین علیہ السلام کعبہ میں داخل ہو گئے. فصلى على الرخامة الحمراء بین العمودین، کعبہ شریف کے اندر داخل میں 2 ستون ہیں، ان 2 ستونوں کے درمیان ایک لال پتھر پرانے زمانے میں ہوتا تھا. اس لال پتھر پر میرے والد صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی. اچھا نماز پڑھی. فی هذا الموضع تعاقد القوم ان مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او قتل اللہ يرد هذا الامر فی احد من اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر کچھ صحابہ آئے تھے غدیر سے پہلے، کیونکہ عائشہ نے ان کو رپورٹ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم اعلان کرنے والے ہیں، اور عائشہ نے رپورٹ دی تھی. تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے وہاں پہ جمع ہو گئے تھے حجۃ الوداع میں، آپس میں عہد کیا تھا کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ امر خلافت ان کے اہل بیت میں چلے جائے، قیامت تک اجازت نہیں دیں گے، ایسا کام کریں گے. اچھا قلت ومن کان، میں نے والد صاحب سے پوچھا کون تھے وہ لوگ؟ کان الاول والثانی وابو عبیدہ، اس میں ایک نمبر 1 شامل تھا، اور نمبر 1 عائشہ کے ابا جی، والثانی حفصہ کے ابا جی، وعبیدہ بن الجراح، وسالم ابن الحبیبہ، اور سالم مولا حذیفہ بھی وہاں پہ تھا، دوسری روایت میں عثمان بھی تھا. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں نے، یہ لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کبھی ان کی طاعت نہیں کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کعبے میں جا کر قسم کھا کے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے خلافت پہ قبضہ کرنا ہے اور قیامت تک خلافت و امامت اہل بیت علیہ السلام کو نہیں جانے دینا. جی سر اب بولیں. محمد سلمان صاحب طبیعت صاف ہے آپ کی؟ جی آپ نے پہلی بات یہ کی ہے کہ میں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، صرف میں کہہ رہا ہوں قرآن میں آیا ہے قرآن کے، حالانکہ یہ آیت پیش ہی میں نے کی ہے. آپ کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے نا، میں نے پوری آیت تو نہیں پڑھی ہے نا، پوری آیت پڑھ کے ترجمہ تو نہیں کیا نا. یہ آیت پیش ہی میں نے کی ہے، میں نے دلیل کے طور پر پیش کی ہے یہ آیت. ٹھیک، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. دوسری بات کہ جو بات میں نے آپ سے پوچھی ہے اس کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا. آپ بات کو خلافت پہ لے جا رہے ہو، اس بات کو حجۃ الوداع پہ لے گئے، پھر آپ بات کو خیبر میں لے آئے، پھر آپ بات کو کہاں سے کہاں آپ نے بات کو گھمایا. میری ابھی تک بات وہی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المومنین، آپ نے کہا اس میں صدیق اکبر کہاں لکھا ہوا ہے، ابو بکر کہاں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا اعتراض تھا. اس میں عمر کہاں لکھا ہوا ہے. اب جو الفاظ قرآن کے آپ نے پیش کیے فمن نکسا، میں ابو بکر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، عمر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے. جو اعتراض آپ نے کیا، میرا سوال آپ سے وہ ہے کہ توڑنے والوں میں قرآن میں، قرآن کا جواب قرآن سے، اگلی بات بعد میں ہوگی. آپ نے کہا کہ فمن نکسا، اللہ نے کہا جس بات کو توڑ دیا، توڑنے والوں میں قرآن میں ابو بکر کا نام لکھا ہوا ہے. حالانکہ قرائن موجود ہیں، شواہد موجود ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے، ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا. رضیہ فعل ماضی ہے، آپ نے گرامر اگر پڑھی ہے تو اللہ راضی ہو گیا، یہ فعل ماضی ہے. یہ نہیں کہ اللہ راضی ہو رہا ہے یا اللہ مستقبل میں راضی ہوگا، یہ فعل ماضی اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے. اور جن سے اللہ ایک مرتبہ راضی ہو جائے، اصول یہ ہے کہ دوبارہ قیامت تک اللہ ان سے ناراض نہیں ہوتا. اس بات کا جواب آپ نے مجھے نہیں دیا. یہ آیت میں نے پیش کی تھی، لیکن آپ نے بات کو ایسے گھمایا کہ سننے والا پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے آیت نہ پڑھی ہے.
حالانکہ یہ آیت میری پڑھی ہوئی ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آیت نہیں پڑھی. پوری نہیں پڑھی نا, اب پوری پڑھ کے آپ نے ترجمہ مجھے کرا یہ نا. جواب دینا ہے, صرف بات کو لمبا نہیں کرنا, میں بات کو ختم کر رہا ہوں, آپ سے ایک جواب مانگ رہا ہوں, پھر آگے بات چلاتے ہیں کہ فمن نقص جو قرآن کے الفاظ ہیں, اس میں ابو بکر کہاں ہے, اس میں عمر کہاں ہے, مجھے نام دکھائیں. جیسے آپ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں نا, حالانکہ میرے پاس قرائن موجود ہیں کہ وہ بیعت کی تھی, یا آپ بھی مان رہے ہیں, آپ بھی مان رہے ہیں کہ بیعت کی تھی درخت کے نیچے, لیکن توڑنے والوں کے نام مجھے قرآن میں دکھائیں. بس مجھے اس سے بات آگے کریں گے. جی سر. اچھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب بہت ہی بیچارے ہیں, اور ان کو اتنا نہیں معلوم کہ جس طرح قرآن حجت ہے, صحیح حدیث بھی حجت ہے. انہوں نے اپنا نام رکھا اہل سنت, اور جب پریشر آ جاتا ہے نا, سنت سے فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, صحیح حدیث سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, اپنی صحاح سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں صرف قرآن ہے, قرآن سے دکھا دو. اور شیخ صاحب, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میں سب, آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا, اردو زبان میں کہہ رہا ہوں, قرآن نے کبھی نہیں بولا کہ سب بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا جو مومن تھے اور جن کو فتح قریب عطا کیا گیا. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا تو وہ اپنی ہی بدبختی کے لیے توڑ دے گا, اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا, اور وہ جہنمی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بولا نا. اور پھر آپ کہہ دیں کہ قرآن میں تو نہیں لکھا جی کہ ابو بکر عمر بھاگ گئے. بھائی صاحب, لیکن وہ سب تھا جب یہ قرآن اتر رہی تھی نا, اس زمانے میں کسی کو شک ہی نہیں تھا. جب یہ قرآن اتر رہا تھا نا, جس معاشرے میں وہ لوگ رہتے تھے, صحابہ رہتے تھے, مسلمان رہتے تھے, اس زمانے میں وہ تو سب کے سامنے کہ یہ لوگ بھاگ گئے. اور جب سب کو پتا کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں, اور صحابہ اس کو گالی دے رہے ہیں کہ بھئی اس نے ہماری بے عزتی کرائی ہے یہودیوں کے سامنے, یہ بزدل آدمی ہے, جیسے میں نے حدیث دکھا دی ہے, تو اس کو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. ابھی 1400 سال کے بعد, کیونکہ آپ لوگوں نے حدیثیں چھپا دی, مخفی کرا دی, جھوٹی حدیثیں پہلا دی, ٹھیک ہے نا, جس کی امامت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے, اس کی امامت کو آپ نے لوگوں کو ایسے بتا دی کہ بھئی صدیق اکبر, جس کا جھوٹا ہونا قرآن سے ثابت ہے, جس نے اپنے بیعت کر کے سب کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے, کفار کے سامنے, اللہ کی آیات نازل ہو گئی اسی بیعت پر, اللہ کے وعدے بھی کہ جو بیعت پہ پورا اترے گا وہ جنتی ہوگا, اور اللہ کا وعید بھی جو بیعت توڑے گا وہ جہنمی ہو. یہ سب دیکھ, اس کے باوجود وہ پھر یہودیوں سے بھی شرم نہیں کی. یار آج بھی تم لوگوں کو یہودیوں سے شرم نہیں ہے. وہ تمہارا جو بین بجا رہا ہے نا, جو غزہ میں یہود, ٹھیک ہے نا, آج بھی تم اتنے ملک, تمہیں شرم کوئی نہیں ہے کہ اپنی عزت ہی بچا دو. تمہاری بہنیں ہیں, تمہاری مائیں ہیں, آج بھی تمہیں کوئی غیرت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسے بھاگ گئے بھائی, کہتے ہیں قرآن میں, وہ بھائی اس دنیا کو پتا ہے, نام اگر ہوتا بھی نا تو تم اس نام کو مٹا دیتے قرآن سے. نام اگر ہوتا بھی تو کہہ دیتے کوئی اور عمر ہے, کوئی اور ابو بکر ہے, لیکن وہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ بھاگ گئے. آپ کی کتابوں سے صحیح حدیث سے میں نے ثابت کیا وہ بھاگ گئے. اچھا شیخ صاحب, یہ ایک دفعہ پھر دیکھو قرآن نے کیا فرمایا. قرآن نے یہ نہیں بولا کہ میں سب سے راضی ہو گیا, یہ تو آپ کی غلط فہمی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. منافق خارج ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ مومنین سے راضی ہو گئے. منافق بھی بیعت کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا منافق. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. مدینے والے مہاجرین انصار یہ تو نفاق کے استاد ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, مؤمنین سے, فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم, ان پہ آرامش نازل کیا. اور جو بھاگ جاتا ہے اس کی آرامش ہے, اس کے پاس سکینہ ہے. جو حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک کر رہا تھا, جو حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعاً پیغمبر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجیا میں, اس سے تسلی عمر کے ابو بکر کے پاس گیا, اس سے پوچھا کہ واقعاً نبی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس کے پاس سکینہ ہے. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, وہ جو اس کے پاس صاحب سکینہ ہے اور اس کے پاس فتح قریب ہے, اللہ نے اس کو فتح قریب عطا کیا, نشانی بتا دی اللہ نے. اور پھر بھی بتا دیا, شیخ صاحب آپ کہتے ہیں نام دکھاؤ نا, اور نام کی ضرورت نہیں ہے, جو پورے معاشرے کو پتا ہے, سب صحابہ, یہ سامنے والا بھاگ گیا بھائی. آج اگر آپ کے معاشرے میں ایک کمانڈر ان چیف بہت ہی غلط کام کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو ایک دن کر کے, ایک دن ایک کو, دوسرے دن دوسرے کو, ان کو کمانڈر بنایا تھا نا, جنرل بنایا تھا کہ جاؤ یہودیوں سے لڑو. بھاگ کے آ گئے تھے نا, اس کے لیے قرآن کی کیا ضرورت ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ بھاگ گئے. اچھا, ایک اور دیکھو کہ یہ ان کا جو طریقہ کار تھا. میرے محترم ناظرین, میں ایک قرآن کی ایک اور آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ ان کا ایمان ہے, لیکن قرآن پہ بھی ان کا ایمان ثابت ہو گیا کہ ایمان نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی ہے, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, یہ آیت کبھی انہوں نے کامل نہیں پڑھی ہے, اور ایک دفعہ بھی ترجمہ نہیں کیا اس آیت کو, یہ بھی ان کا جھوٹ ہے. اچھا,
ایک اور آیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید سے میرے محترم ناظرین، اس کے بعد ایک حدیث دکھا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملاحظہ کریں، لقد نصرکم اللہ، سورہ مبارکہ یہ توبہ ہے، آیہ نمبر ہے 25 ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری مقامات پہ آپ کو پیروزی دی ہے، اور جنگ حنین کے وقت بھی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب آپ لوگوں کو اپنے تعداد پہ غرور ہو گیا تھا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. اور ان کو ایک شخص نے آنکھ بھی لگایا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد آج تو بہت زیادہ ہے. پتہ ہے وہ شخص کس نے آنکھ لگائی تھی؟ آنکھ سمجھتے ہیں نا، جو آنکھ بری آنکھ ہوتی ہے، شوم والی آنکھ ہوتی ہے، نحوست والی آنکھ ہوتی ہے مسلمانوں کے لشکر کو، وہ ابو بکر تھے. ان کی اپنی کتابوں میں لکھی، جس نے مسلمانوں کے لشکر کو حنین میں برا آنکھ لگایا تھا، نحوست والی آنکھ کہتا یہ تو بات تو شکست ہو ہی نہیں سکتی جی. فلم تغن عنکم من اللہ عنکم شیئا، اور اس وقت یہ کثرت، صحابہ کی کثرت نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا مسلمانوں کو. اچھا، وضاقت الارض بما رحبت، اور زمین جو اتنی وسیع ہے، زمین جو اتنا بڑا، زمین بہت بڑا ہے، یہ آپ صحابہ کرام کے لیے بھاگنے کے لیے تنگ ہو گیا تھا جی. اور عربی سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے؟ کوئی اردو ترجمہ بھی ساتھ دکھاؤں آپ کو شیخ صاحب. وضاقت الارض بما رحبت، ارض گرچہ بہت وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کو کیونکہ چھپنے کے لیے حنین کے کفار اور مشرکین سے ان کو جان بچانے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا، ان کو زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھا. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر آپ جو ہے اپنا تشریف جانتے ہیں نا شیخ صاحب جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، تشریف کو آپ صحابہ کرام نے تشریف اپنا کفار کے سامنے کر دیا اور اسپیڈ سے بھاگ گئے. ثم ولیتم مدبرین کیا ہے؟ تشریف کو دوبر. آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں بڑا سخت لفظ ہے شیخ صاحب. قرآن بڑا ہی بانزاکت کتاب ہے، بڑا ہی ادب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، لیکن جہاں پہ کسی کی قباحت بیان کرنی ہو نا تو وہاں پہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ان کے لیے کوئی عزت چھوڑا ہی نہیں جی قرآن نے، کہ انہوں نے اپنی کس مقام کو، اپنی کس عضو کو مشرکین کے سامنے کیا اور بےغیرتی کے ساتھ بھاگ گئے. اور یہ کب کی بات ہے؟ سن 8 ہجری کی بات ہے. تو ان کے پاس کبھی سکینت تھا ہی نہیں. اچھا، ان بھاگنے والوں میں کون ہے بھائی؟ بھاگنے والوں میں ملاحظہ کریں، جن کو یہ کیا کہتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں. فاروق صاحب، ان کے فاروق صاحب ہیں شیخ صاحب. فاروق صاحب نے آپ کے لیے کوئی عزت چھوڑی نہیں ہے. اصلی فاروق کی طرف آ جاؤ، اصلی فاروق کی طرف آ جاؤ. آپ عنوان سے ہٹ گئے. نہیں، عنوان سے نہیں ہٹے. فاروق اب بتا رہے نا، جس آیہ کو آپ نے بولا نا کہ انہوں نے بیعت کی ہے. خاموش، اس کو میوٹ کر دو، اس آدمی کو میوٹ کر دو. عنوان سے نہیں ہٹے، میوٹ، خاموش. عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ انہوں نے بیعت کی ہے. اللہ بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا. اللہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو بیعت توڑ دے، وہ بیعت کس بات کی؟ بیعت کھانا کھانے کا تو بیعت تو نہیں تھا کہ ہم نے کھانا زیادہ کھانا ہے. صدقات کھانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کھلائیں گے، ہم کھا لیں گے جی. بیعت اس بات کی تو نہیں. بیعت اس بات کی تھی کہ ہم جنگ میں بھاگیں گے نہیں، قتل ہو جائیں گے، بھاگیں گے نہیں. آیا آپ نے شروع کیا تو سن لو ابھی. ہاں سن لو، اب سن لو شیخ. ابھی آپ کی طبیعت بہت صاف ہونے والی ہے. طبیعت آپ کی فیصل آباد کے اس مولوی کی طبیعت بالکل. ہاں دیکھو شیخ صاحب، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری آپ لوگوں کی کتاب ہے نا. مسٹر شیخ چابدار خیال تراث العربی. اور چپ کرو شیخ، جب تک چپ نہیں کریں گے نا خاموش. میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جواب دے سکو. بات کریں گے بالکل میوٹ ہیں، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، بلا وجہ آپ گفتگو کر رہے ہیں. صفحہ نمبر ہے 760، حدیث نمبر ہے 4322. اچھا، ابو قتادہ سے روایت ہے کہ جب جنگ حنین ہوئی ہے تو میں نے ایک مسلمان کی طرف دیکھا کہ وہ ایک مشرک کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور ایک دوسرا مشرک ہے جو اس کے پیچھے سے مکر کر رہا تھا، اس کے پیچھے سے حملہ کر کے اس مسلمان کو شہید کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا، تو میں گیا اس مشرک کی طرف جو مسلمان کو پیچھے سے آ کے حملہ کرنا چاہ رہا تھا، تو اس پہ میں نے حملہ کیا. فرفع يده ليضربنه واضرب يده فقطعته. اب میں نے اس کے ہاتھ پہ ایک وار کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا. تو اس مشرک نے کیا اس نے مجھے اپنے بغل میں لے لیا، مجھ سے کشتی لڑنے لگا، ٹھیک ہے نا، اور مجھے زمین پہ گرا دیا. مجھے ایسا دبا دیا اس نے، ملعون نے، اس نے مجھے ایسا دبا دیا کہ میرا تو یہ ہو رہا تھا کہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ مجھے جو ہے میری جان نکال دے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، میری جان نکالنے کے چکر میں تو سن لو. اچھا،
ثم اخذني فضمني، اچھا ثم ترک، پھر وہ کمزور پڑ گیا، اس نے چھوڑ دیا، فتحلل، پھر وہ کچھ پیچھے ہٹ گیا تو میں نے اس کو دھکیل دیا، پھر میں نے اس کو قتل کیا. وانہزم المسلمون وانہزمت معهم، مسلمان بھاگ گئے، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بھاگنے لگا. یوم حنین جو قرآن نے کہہ دیا نا کہ مسلمان بھاگ گئے تھے، صحابہ کرام بھاگ گئے تھے، تو میں بھی بھاگ گیا. تو یہ تو ابو قتادہ ہے. فاذا بعمر بن الخطاب فی الناس، تو میں اس دفعہ دیکھتا ہوں کہ عمر صاحب بھی انہیں بھاگنے والوں میں اسپیڈ سے، فل اسپیڈ بھاگ رہے ہیں. تو میں نے کہا ما شأن الناس، میں نے عمر سے کہا کیا ہو گیا، لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا، سب بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہا کہ امر اللہ، اس نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے کیا ہے، حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا تقدیر ہے، اللہ نے ہم سے مقدر میں بھاگنا ہی لکھا تھا. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ او شیخو، سمجھ میں آئی؟ اب بات کرو شیخ، اب بولو. تو انہوں نے بار بار توڑا نہیں توڑا، بولو. آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا وہ سب عنوان سے ہٹ کر ہیں، سب باتیں عنوان سے ہٹ کر، ان عنوانات پر الگ گفتگو کریں گے. لیکن تم اپنے ابو بکر، تم نے جو عنوان پہ بات کی نا، جو آیا آپ نے سنایا اس کا میں نے جواب دیا، اس کا جواب دے دو. آپ نے کہا ہے کہ اللہ بیعت کرنے والے سب مومنوں سے راضی نہیں ہوا. یہ جو الف لام ہے، میرا پہلا سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا، آپ نے ادھر ادھر بات گھمائی ہے کہ توڑنے والوں میں نام ابو بکر عمر موجود ہے. آپ نے کہا یہ بیعت کرنے والوں میں مجھے نام دکھائیں. یہ الف لام جو المؤمنین پر داخل ہے، ان المؤمنین، یہ الف لام کون سا ہے؟ صرف یہیں سے ہم بات آگے چلائیں گے. اتنا جواب دینا ہے 2 لفظوں کے اندر، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. آپ کو اس کا جواب نہیں آیا. المؤمنین سے مراد یہ ہے کہ منافقین سے اللہ راضی نہیں ہوا، منافق اس میں داخل نہیں ہوتے. الف لام میم، جو الف لام داخل ہے المؤمنین پہ، یہ کون سا الف لام ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ الف لام عہد ہو سکتا ہے، الف لام عہد ہو سکتا ہے. آپ کی گرامر کا مجھے اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ، جتنی آپ جانتے ہیں. الف لام عہد کون سا ہے، کتنی اس کی قسمیں؟ الف لام عہد وہ کون سا ہوتا ہے، اس کی تعریف کر دیں مجھے. آپ بتائیں نا، آپ نے پوچھا، آپ الف لام عہد نہیں پتا آپ کو؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ یعنی وہی جو معہود ہیں، وہی وہ مومنین جو پتہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کون سے لوگ مومن ہیں، کون سے لوگ مومن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، انہی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہاں الف، یا الف لام کون سی الف لام ہے؟ وہ جو کیا ہوتا ہے، الف لام عہد آپ کو نہیں پتا؟ الف لام وہ ایک چیز ہوتا ہے جو مخاطب اور متکلم کے ذہن میں. المؤمنین کا جو الف لام ہے، المؤمنین کا یہ الف لام جو آپ نے کہا عہد ذہنی ہے، اس پر آپ نے مفسرین کے حوالے دیں، وگرنہ میں حوالے دیتا ہوں کہ شیعہ تفاسیر کے اندر یہ المؤمنین پہ جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے، کہ تمام وہ مومن جو اس بیعت میں شامل تھے ان سے اللہ راضی ہوا. سن لیں، الف لام استغراقی ہوتا ہے کہ جو مدخول ہے. خاموش ہو جاؤ، ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، ایک منٹ خاموش ہو جائے، ایک منٹ خاموش ہو جائے. ہنس کر اپنی زندگی، اب آپ اوکے شیخ صاحب، تھینک یو سر. اپنی آپ کے پاس کچھ بولنے کے لیے ہے ہی نہیں نا، آپ تو آپ سے کیا مناظرہ کریں بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں الف لام استغراقی، اپنے علماء شاید دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کہہ رہے ہیں الف لام استغراقی ہے؟ اگر یہ الف لام استغراقی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے مومن ہیں، قیامت تک جتنے مومن آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا. الف لام یعنی اس کے جنس، جو المؤمنین ہیں، مومنین کے جتنے افراد ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا. حالانکہ اس کے فوراً بعد اذ یبایعونک، سب مومنین کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، خاص مومنین کی بات ہو رہی ہے جو درخت کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا، ان کے دل کے حال جانتا ہے، ان پہ سکینہ نازل کیا، ان کو فتح قریب دیا. تو لازمی بات ہے کہ سب مومنین کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو مثلا 2000 سال بعد میں مومن آئے گا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو مومنین وہاں پہ نہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ خاص مومنین کی بات ہو رہی ہے. تو یہ الف لام ہے، استغراق تو ہو ہی نہیں سکتا. یا الف لام عہد ہے، یا ذہنی ہے یا حضوری ہے. جیسے میں نے کہہ دیا ذہنی اس طرح ہے کہ یہ اگر آیا اس سے پہلے، اس بیعت سے پہلے یا بیعت کے بعد نازل ہوئی ہو. اگر بیعت کرتے وقت ہی نازل ہوا ہے تو حضوری ہے، کیونکہ وہ سامنے والے حاضر ہیں. ٹھیک ہے نا؟